یہ خیر سگالی کے جذبات چھوڑ کر جائیں گے جب آپ واپس جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہوں جنہیں یہاں اپرچونٹیز مل جائیں کاروبار کی, ملازمت کی, اپنا مستقبل بنانے کی, تو ان سے بھی میری یہ گزارش ہوگی کہ یقیناً آپ پاکستان کے جسے کہتے ہیں نا روونگ ایمبیسڈرز ہیں, چلتے پھرتے سفیر ہیں. جہاں بیٹھتے ہیں, جہاں اٹھتے ہیں, جہاں آپ کا حلقہ احباب ہوگا, آپ کے دوستانے ہیں, وہاں آپ پاکستان کا ذکر تذکرہ ضرور کیجیے گا, پاکستان کو پروموٹ کیجیے گا. ہماری یہاں جو ہمارا مشن ہے وہ محدود ہے, اس کے وسائل بھی محدود ہیں اور اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بھی لمیٹڈ ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ سب مل کر ان کی مدد اور ان کی معاونت کریں گے, اور پاکستان کا جو پاکستان کی جو خصوصیات ہیں, پاکستان کی جو اچھائیاں, پاکستان کی جو اسٹرینتھس ہیں, وہ آپ یہاں لوگوں کو سیل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جو منفی خبر ہوتی ہے اس کو تو بہت اچھالا جاتا ہے, اس کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے, پروپیگیٹ کیا جاتا ہے, اور اگر کوئی مثبت خبر ہو, کوئی اچھائی ہو, تو اس کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کرتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری آپ کو لینی ہوگی کہ پاکستان کی جو اسٹرینتھس ہیں اس کو پروموٹ کیجیے. سینٹرل ایشیا کی جتنی ہی ریاستیں ہیں ہمارے لیے اہم ہیں. ہمارا یہ نیئر نیبرہڈ ہے. ہمارے ان کے ساتھ پرانے تاریخی اور ثقافتی مذہبی تعلقات بھی ہیں, اور اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان نسل میں ایک نیا تشخص جو ہے اپنے مذہب کا, اپنی آئیڈینٹی کا, اپنے کلچر کا, وہ ابھر رہا ہے. اور یہ بڑی ایک خوشائند بات ہے کہ جو پرانی ان کی جو روٹس تھیں اس کی طرف یہ لوٹ رہے ہیں, اور جب اپنی پرانی روٹس کی طرف یہ لوٹیں گے تو ان کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے, جو تاریخی ہمارا حوالہ ہے, وہ یقیناً اجاگر ہوگا. مجھے یقین ہے کہ آپ اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی چاہ رہا ہے کہ ان ممالک کے ساتھ ہم پہلے سے زیادہ انگیج کریں. یہ نئی مارکیٹس ہیں, یہاں نئی اپرچونٹیز ہیں, انہوں نے گرو کرنا ہے. گو آبادی محدود ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی پرچیزنگ پاور میں, ان کی کنزمپشن میں اضافہ ہونا ہے, اور ہم ان کی بہت سی ضروریات جو ان کے کنزیومر آئٹمز ہیں, ان کے ہم پڑوس میں ہیں, ہم وہ پوری کر سکتے ہیں. جوائنٹ وینچرز کی طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز بھی میں سمجھتا ہوں ہیں, ٹریڈ کی اپرچونٹیز بھی بے پناہ ہیں. بدقسمتی سے ہمارے کنیکٹیوٹی کے ایشوز ہیں ہمارے, کیونکہ ڈائریکٹ ہمارا ایئر کنیکشن نہیں ہے, اور اگر آپ یہاں آنا ہو تو جو آپ ایک لمبا چکر لگا کے آتے ہیں اس سے دقت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے افغانستان کے تعلقات میں, افغانستان کے حالات میں بہتری آتی ہے, افغانستان مستحکم ہوتا ہے, وہاں امن لوٹ آتا ہے, تو ویسے ویسے جو لینڈ روٹ سے ٹریڈ کے امکانات ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے. تو اس میں بھی امکانات موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہمارا تاریخی حوالہ ہے, ہماری آبادی کی اور ان کی آبادی کی آمد و رفت میں اضافہ ہو. ہمارے بہت سے لوگ ہیں, میں پچھلی دفعہ آیا تو یہاں قریبی ان کا ایک نیشنل پارک ہے, وہاں جانے کا اتفاق ہوا, تو میں نے دیکھا کہ یہاں کی
جو نیچرل بیوٹی ہے، جو بے پناہ سینک جو بیوٹی ہے، اس سے ہم لوگ مستفید ہو سکتے ہیں. سستا، قریب، یہ ایک ہالیڈے کا ایک ڈیسٹینیشن ہو سکتی ہے. بہت سے ہمارا ٹرینڈ رہا ہے پاکستانیوں کا بالخصوص کہ ہم ویسٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ اتنے خوبصورت علاقے یہاں ہیں جو ہم نے ڈسکور ہی نہیں کیے، ہم انہیں جانتے ہی نہیں ہیں. ہم ان کی جو یہ آفر کر سکتے ہیں ہمارے علم میں نہیں ہے. تو آمد و رفت میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو لاٹ آف پاکستانیز وڈ لو ٹو کم ہیئر. اور یہاں سے اب ہماری بھی خواہش ہے، ہماری گورنمنٹ کی، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی، کہ ہم اپنے ملک کو کھولیں. ہم اپنے ہماری جو ویزا رجیم ہے اس کو پہلے سے ہم زیادہ لبرلائز کریں، پہلے سے زیادہ ہم لوگوں کو دعوت دیں. پہلے ہم نے سیکورٹی کنسرنس تھے، آج بھی ہیں، چیلنجز تھے، لیکن بتدریج ان میں بہتری آئی ہے. پاکستان میں امن اور استحکام میں الحمدللہ بہتری آئی ہے. تو جیسے جیسے بہتری آ رہی ہے ویسے ویسے ہمارا اعتماد بڑھ رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ باہر کے لوگ پاکستان آئیں، سینٹرل ایشیا کے لوگ پاکستان آئیں. جب یہ آئیں گے تو یہ خود تصور کریں گے اور خود دیکھیں گے کہ ان کے لیے پاکستان میں کتنے امکانات ہیں، تجارت کے کتنے امکانات ہیں، ہسٹوریکل سائٹس کو وزٹ کرنے کے، ریلیجس پلگرمیج کے کتنے امکانات موجود ہیں. تو اس سے تعلقات کو وسعت ملے گی. تعلقات، دیکھیے، سفارتکاروں کو تو کام ہوتا ہے تعلقات بنانا، but that is not enough. سفارتکاروں کے ساتھ ساتھ تعلقات، وسعت تعلقات کو تب ملتی ہے جب وہ پیپل سینٹرک ہوتے ہیں، جہاں دونوں ممالک کی عوام میں ایک یگانگت پائی جائے تو وہاں تعلقات پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور ان میں گہرائی ہوتی ہے، ان میں ڈیپتھ ہوتی ہے. وہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے سفارت خانہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے آپ سفارت خانے کے معاون بن سکتے ہیں جو ہماری کمیونٹی ہے، اور کمیونٹی کا بڑا رول ہوتا ہے. آپ یقین جانیے تعلقات کے بڑھانے میں، ایک بہتر انوائرمنٹ، ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے میں، ایک گڈ ول کریٹ کرنے میں کمیونٹی کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے بارے میں پوری طرح باخبر رہتے ہیں، اور آج کی دنیا میں خبروں کا پھیلنا اور خبروں کا پہنچنا مشکل نہیں ہے. تو آپ کو پل پل کی خبر ملتی رہتی ہے. ابھی ہم نے 2 روز پہلے پاکستان میں بہت ہی مشکل حالات میں ایک بجٹ پیش کیا ہے، قوم کے سامنے ہے. اس پر اب بحث بھی ہوگی، پھر ووٹنگ بھی ہوگی، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ایسے اقدامات اٹھائیں جو دورست ہوں، وقتی طور پر لوگوں کو خوش کر کے، اور معاملات کو، جسے کہتے ہیں نا کہ آج ادھار لے کر کہنا ادھار کی میں سے کب تک گزارا ہوگا. ادھار کی اتنی ہم پیتے رہے ہیں کہ آج کیفیت یہ ہے کہ اس ادھار کو چکانے کے لیے مزید ادھار درکار ہے. یعنی کہ سود کے لیے، سود کی ادائیگی کے لیے، ڈیٹ سروسنگ کے لیے آپ کو مزید ادھار لینا پڑتا ہے. یہ ہے ہماری کیفیت. آج ہمارا جو ٹوٹل پاکستان کے جو ریونیو کلیکشن ایفرٹ ہے، تقریباً اس کا نصف حصہ ڈیٹ سروسنگ پہ چلا جاتا ہے. اب جس ملک کی آبادی کا نصف حصہ صرف ماضی کے قرضوں کو چکانے پہ، جس کا موجودہ حکومت سے کوئی تعلق نہ ہو، چکانے پہ چلا جائے، تو بتائیے اس کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ ان سیکٹرز پر توجہ دے جو اس کی ترجیح ہے. مثال کے طور پر تعلیم ہے، صحت ہے، پینے کا صاف پانی ہے. ان پر ہم وہ توجہ
कैसे दे पाएंगे अगर हमारे पास वसाइल नहीं होंगे। जिस मुल्क की 22 करोड़ की आबादी हो और 22 करोड़ की आबादी में सिर्फ डायरेक्ट इनकम टैक्स देने वाला तबका 20 लाख हो और उस 20 लाख में से 6 लाख तकरीबन वो हों जो सैलरीड क्लास है, जिनका एट सोर्स इनकम टैक्स कट जाता है, तो बताइए मुल्क कैसे चलेगा। फिर हम बात करते हैं अपने पड़ोस की, हम मुकाबला करते हैं अपने से बड़े मुल्कों का और लोग कंपैरिजन करते हैं। तो हमने देखना ये है कि जिनका हमने मुकाबला करना है उन लोग कंपैरिजन करते हैं। तो हमने देखना ये है कि जिनका हमने मुकाबला करना है उन्होंने माशी तौर पर अपने आप को मुस्तहकम किया तो कैसे किया। अगर उनकी मुसलसल ग्रोथ हो रही है तो क्यों हो रही है। आपके पड़ोस में चीन है, आपने देखा तकरीबन हमारी आज़ादी तकरीबन करीब तर थी, हम इकट्ठे आज़ाद हुए। आज चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, 1 अरब का मुल्क है और उस 1 अरब की आबादी में करोड़ लोग ऐसे थे जो हमारी तरह गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मुसलसल ग्रोथ के ज़रिए पॉवर्टी एलिविएशन की है। मुसलसल उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ इस किस्म की मुरतब की हैं कि उन्होंने करोड़ लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला है। मौजूदा हुकूमत ने एक बड़ा मरबूत प्रोग्राम हमने बनाया है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। बड़ा लिमिटेड टाइम है, मैं मुख्तसर बात कर रहा हूँ, जिसको हमने इस बजट में इंट्रोड्यूस किया है और उस प्रोग्राम का नाम है एहसास। एहसास एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमने कोशिश की है पाकिस्तान का वो महरूम तबका और पाकिस्तान का वो मार्जिनलाइज्ड जो हमारा तबका है उस पर हम तवज्जो दें।